ہمیں روحانی دولت کو سمجھنا ہوگا. روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو ان سب باتوں میں بھی ترقی کرے اور تندرست رہے. تو ہماری بہت سی خوشیاں ہمارے فائنانس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کہیں نہ کہیں دشمن ہمارے فائنانس کو بریک کر کے ہماری اسپرچل لائف کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. یقین کیجئے خدا نے آپ کو رہے ہوئے بیچارے غریب لاغر رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے. سب باتوں میں بھی ترقی کرے اور تندرست رہے. خدا تیرا خدا اپنی قدرت سے وہاں سے کریٹ کر سکتا ہے جہاں بویا نہیں گیا ہے. نے مجھے غریب رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو یہ سلام آپ کی زندگیوں کے اندر یوں جاری ہو جائے. توبہ کریں، رجوع لائیں تاکہ آپ کے لیے بحالی کا دن آ جائے. تو آپ دعا کرتے ہیں، خدا کے فرشتے آتے ہیں اور خدا کے فرشتے آسمانوں کو کھول دیتے ہیں اور آپ کی برکت آپ تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. آج کی جو میری جو فرسٹ ٹیچنگ ہے یا فرسٹ اسٹڈی ہے، آلدو ہمارا آج تھینکس ماس ڈے ہے، لیکن ہم شکر گزاری اور دینے کے تعلق سے آج بات نہیں کریں گے عموماً، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم میں فرسٹ سنڈے پہ دینے یا شکر گزاری کے تعلق سے بات کرتا ہوں. لیکن آج ہم اوپن ہیونس کے اندر ہی جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ خدا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے یا ڈیزائر کرتا ہے. آج کی سیریز جو ہے یہ بیسیکلی ایک بہت زبردست خدا کے خادم ہوئے جن کی بہت کمال خدمت رہی. ڈاکٹر ڈیوڈ یونگچو نام سنا ہے نا؟ تو ان کی ٹیچنگ پہ بیسڈ آج کی اسٹڈی ہے اور اس کو آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا تاکہ ہم اس میں سے سیکھیں. اور جب میں اس کے اوپر میڈیٹیٹ کر رہا تھا اور ریسرچ کر رہا تھا اور تیاری کر رہا تھا تو میں نے اس بات کو سیکھا تھرو ریورنڈ یونگچو کہ وہ کہتے ہیں کہ منی ایز اے اسپرچل تھنگ. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ دنیوی ہے اور پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور ہم غریب ہیں تو ہم غریب ہی رہیں گے، ہمیں امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں جس خدا کو جانتا ہوں وہ آپ کو دونوں طرح سے برکت دینا چاہتا ہے اور آپ کو پراسپر کرنا چاہتا ہے. اس جہان میں 100 گنا اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی. آمین. سو یہ ہم اس کے حقدار ہیں. جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا وہ باقی سب کچھ تمہیں کیوں کرنا دے گا. میرا خدا اپنی قدرت کے موافق مسیح یسوع میں میری سب احتیاجیں ضرورتیں رفع کرے گا. ہاللیلویا. یہ کلام ہے اور یہ ہمیں بولنا ہے اور یہ وہ کہہ رہا ہے. وہ اپنے طالب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. سو وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہم بعض اوقات لینے کی نہ تو اسٹرگل کر رہے ہیں نہ ہمارا مائنڈ ادھر سیٹ ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. اور ایون دو اگر ہمارے پاس بہت اچھا آ بھی رہا ہے تو ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے. کیوں لاسز کے اندر جا رہے ہیں؟ کیوں لیکیجز موجود ہیں؟ کیونکہ آسمان بند ہے اور خدا ہمارے ساتھ انوالو نہیں ہے ہمارے فائنانس کے اندر. چاروں اور سے آتا ہے، پتہ نہیں کدھر جاتا ہے. سو آج ہم اس کو سیکھیں گے. سو فائنینشیل بلاکیجز کین بی اے اسپرچل ایشو. یہ ایک
روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیٹس چیک یور فائنانس, یور لائف. میں بڑا خوش ہوں کہ بھائی جاوید آج یہاں پر آ گئے. یقین کیجئے. اور میں دعا گو تھا کہ وہ آ جائیں, اور ایک اور فیملی کے لیے میری دعا تھی, لیکن وہ آج بھی نہیں آئے, وہ آج بھی نہیں آ پائے. لیکن آج میری خواہش تھی کہ ساری فیملیز یہاں پر ہم ہوتے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم سب مل کر بڑھیں, گرو اپ ہوں. تو کوئی ایک بھی رہ جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا, ہے نا. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے. چلیں, میری دعا ہے جی کہ آج کی ٹیچنگ جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کے اندر ایک گہرا تاثر کرے, اثر رکھے, اور ہم اس کے وسیلہ سے آگے بڑھ سکیں. سو آج ہم بیسیکلی 3 پریئرز کے تعلق سے سیکھیں گے جو آپ کی فائنینشیل بلاکجز کو یا فائنینشیل بریک تھرو کو ان لاک کر سکتی ہیں. 3 ایسی دعائیں جو آپ کو مالیاتی کامیابی دے سکتی ہیں, ان پر ہم آج بات کریں گے, ٹھیک ہے. اگر میں پوچھوں کہ کون کون مالی حالات سے پریشان ہے, 2-4 ہے, تو بہت سارے. موسٹ آف دا ٹائم میں ایمٹی پاکٹس کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہوں. لیکن میں نے لاسٹ ڈیز میں لاسٹ ویک ہاں اسی رننگ ویک میں نے اسد کو دکھایا جب میں اپنے لاسٹ پیسے خرچنے جا رہا تھا, تو میں نے کہا کاکے یہ بیلنس رہ گیا اکاؤنٹ میں, تو شاید آپ کی تھوڑی سی ضرورت پڑے. تو وہ کہتا جی سر جی کوئی بات نہیں. لیکن آپ میرے نخرے اور آپ میرا ایٹیٹیوڈ پورا دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ہے, اور وہ مجھے پالتا ہے, اور وہ مجھے سنبھالتا ہے, اور وہ میری ضرورتوں کو جنم لینے سے پہلے ان کے لیے کریٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. سو ہمیں اگر ایمان کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے, آپ اس غیبی ہاتھ کو ضرور محسوس کریں گے جو آپ کے لیے موجود ہے. سو پیسہ صرف ایک جسمانی چیز نہیں ہے, ایک روحانی وجود بھی رکھتا ہے, اور ایسی روحانی قوتیں بھی موجود ہیں جو آپ کی ترقی کو روک رہی ہیں اور اس کے درمیان میں رکاوٹ ہے. لیکن ایک اس سے بڑی قوت بھی ہے جو آپ کی ان فورسز کے ساتھ لڑتی ہے اور آپ کو اوورکم کر دیتی ہے اور آپ کے فائنانسز کو جاری کر سکتی ہے. ہاللیلویا. کچھ چیزیں ہیں جن کو میں دہرا نہیں پاؤں گا, میں فوراً سے نکلوں گا تاکہ ہم اپنے وقت میں رہ کر بات کر سکیں. سب سے پہلی بات جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے, ہمیں روحانی دولت کو سمجھنا ہوگا. انڈرسٹینڈ اسپرچل ویلتھ. تو یوحنا کی انجیل پہلا یوحنا اور اس کا ایک ہی باب ہے, دوسری آیت کہتی ہے, اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے, جس طرح تو روحانی ترقی, یہ میں نے پہلے بھی آپ کے اوپر چھوڑا تھا کہ آپ اپنی روحانی ترقی کو چیک کریں کہ آپ کس لیول پر روحانی ترقی کر رہے ہیں. اچھا میں رکوں گا, آج پڑھ لیں پھر میں بات کرتا ہوں. روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو ان سب باتوں میں بھی ترقی کرے اور تندرست رہے. ہیلو. سو روحانی ترقی کے ساتھ آپ کی دوسری ترقی جڑی ہوئی ہے, نتی ہے, مرج ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کہتا جیسے تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو اب آپ اپنی روحانی ترقی کی سپیڈ دیکھیں. اگر تو وہ کچھوے کی سپیڈ سے آگے جا رہی ہے تو آپ باقی چیزوں میں بھی اسی طرح ترقی کریں گے. لیکن اگر آپ کی روحانی ترقی خرگوش کی طرح بڑھ رہی ہے
تو آپ کی دوسری ترقیاں بھی، آپ کی سکسیسز بھی اسی طرح سے آئیں گی. ٹھیک ہے. لیکن کلام ہمیں ان دونوں چیزوں کے اندر ترقی کی بات کرتا ہے، روحانی ترقی اور پھر دنیوی ترقی اور پھر بدنی ترقی. تو میں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ کے فزیکل بریک تھروز، آپ کے فائنینشیل بریک تھروز اور آپ کے فیملی بریک تھروز خدا کے فضل سے آپ کے لیے جاری ہونے جا رہے ہیں. سے آمین. خدا کی خواہش یہ ہے کہ ہم چاروں اور سے خوشحالی کو انجوائے کریں، اور جب خوشحالی کی بات آتی ہے، شادمانی کی بات آتی ہے، تو ہماری بہت سی خوشیاں ہمارے فائنانس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر بعض اوقات ہم پریشرز اور سفوکیشنز اور انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشنز، یہ ساری چیزیں پھر ہمارے اوپر آہستہ آہستہ آتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں دشمن ہمارے فائنانس کو بریک کر کے ہماری اسپرچل لائف کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا، میں خوش ہاں انہاں تو ود کے جو خوش ہیں. تو روحانی ترقی پہلے جب اندر سب کچھ آ جائے گا تو آپ کو ٹریٹ کرنا آ جائے گا. پھر جب وہ آپ کے سامنے چیلنجز لائے گا آپ اس کے اوپر بول پائیں گے، اور پھر وہ آپ کے راہ سے ہٹ جائے گا. شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، جب وہ آپ کے لیے بریکس لے کر آئے گا تو بریک تھرو کے لیے آپ آگے بڑھ پائیں، بلاکیجز کو آپ بریک کرنے والے بن جائیں گے. کہاں سے شروع ہوگا؟ روحانی ترقی سے. آمین. سو پہلی چیز اس کے اندر جو ہو سکتی ہے وہ ہے دا پرومس آف پراسپیرٹی. اچھا، یہاں پر جتنے سننے والے، شاید آپ کو تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، لیکن جو بعد میں سن کر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. میں جو پراسپیرٹی تھیولوجی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ وہ منادی نہیں کر رہا، اور نہ ہی ہم اس کے بریک تھرو کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں خدا اپنے لوگوں کو شادمان، خوشحال اور بھرپور دیکھنا چاہتا ہے. یقین کیجئے خدا نے آپ کو رہے ہوئے بیچارے غریب لاغر رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے. خدا نے آپ کو اس زمین پر، اس خطے میں رکھا ہے تاکہ آپ اس کا جلال ظاہر کریں. ایسا ہی ہے نا؟ تو جلال کیسے ظاہر ہوگا؟ غریبی سے، لاچارے پن سے. جب ہمیں کوئی دیکھے اور وہ کہے ہو جان ڈیائی مسیحی، نہیں. اب یقین کریں، جب میرے پاس اس سے پچھلی کار تھی تو کراس میری ڈیش بورڈ کے اندر پڑی رہتی تھی، اور یہ میں نے بڑے شوق سے خریدی ہوئی تھی. وہ صلیب میں نہیں لگاتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا، پتہ نہیں آپ اس کو بے وقوفی سمجھیں، اس کو میری جو بھی آپ سمجھیں، لیکن جو میرے اندر کی بات تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کار اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھے اور صلیب اس کو نظر آئے اور وہ کہے کہ یہ مسیحی ہے. مسیحیاں دے کو لائیں دی چیز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کی ناشکری کریں گے، لیکن میں اس بات کے لیے پر امید تھا کہ خدا اس کو لگانے کے لیے ایک بڑی گاڑی دینے جا رہا ہے. لیکن آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں کہ اب ہم اس کو بیچنے جا رہے ہیں. اب بولیں آمین. نہیں بولیں یار، میں صحیح بتا رہا ہوں. آمین. کیوں؟ کیونکہ جو میں نے ہمیشہ آپ کو کہا تھا، اب رول کو اس نے مجھ کو بولا اب اس کو سیل کر دے اور وہ پیسے نکال لے اور چرچ کے لیے پہلا سیڈ سو کر دے. اور میں کل اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ ہاں اب ہم اس پیسے کو لے کر رکھ لیں گے، اور کل ہو، پرسوں ہو، ہفتے کے بعد ہو، جیسے ہی ہمارے پاس کوئی بھی انیشیٹو بنے گا ہم چرچ بلڈنگ کے لیے اس کو انویسٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اچھا سنیں، کلے میں نہیں گڈی ویچنی، تسی بھی تیاریاں کرو. آمین.
تو خدا چاہتا ہے کہ جب ہمیں کوئی دیکھے اور جب وہ کہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، بولے میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیٹی ہوں، تو خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹی کا منہ اترا ہونا چاہیے، کپڑے پھٹے ہونے چاہیے، جوتی ٹوٹی ہونی چاہیے، ہمیں ٹکڑے مانگنے چاہیے کہ تسی 5 روپیے دے دیو، اج اودے کو سوچنا ہے لین لی، اج اودے کو سوچنا ہے، ایسا ہمیں ہونا ہے نہیں۔ یاد رکھیے ہم تم نہیں سر ہونے کے لیے بلائے گئے، اور خدا ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا ہمیں ایسے رتبے پر لانا چاہتا ہے، اور کلام کہتا ہے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو۔ آمین۔ سو نمبر 1، خدا کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ خوشحالی کا، اور یہاں پر لکھا جیسے تو روحانی ترقی کر رہا ہے ویسے تو سب باتوں میں بھی ترقی کرے اور تندرست رہے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے۔ زندگی کے لیے غربت نہیں ہے بلکہ فراوانی ہے، بولیں آمین۔ اور اگر آپ بول پائیں تو کہیں میری زندگی کے لیے غربت نہیں فراوانی ہے۔ اگر آپ کی روح ترقی کر رہی ہے تو آپ کی صحت اور آپ کے مالی معاملات کو بھی ترقی کرنی ہے، کیوں بھائی زاہد؟ آمین۔ نمبر 2، پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارے فائنانس کے لیے خدا کے وعدے موجود ہیں۔ نمبر 2، the spiritual blockages، دوسری بات جس کے لیے آج ہم نے پریئرز کے اندر جانا ہے، دعا کرنی ہے، ان روحانی رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے یا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کے سبب سے غربت ہے، تنگی ہے، قرض ہے، یہ لعنت ہے، اور دشمن ہمیں اس قرض کے اندر سے نکلنے نہیں دے رہا۔ خدا اپنے محبوب کو نیند میں مشورہ دیتا ہے فلاں سے جا کر ادھار لے۔ خدا تیرا خدا اپنی قدرت سے وہاں سے کریٹ کر سکتا ہے جہاں بویا نہیں گیا ہے، جہاں تو بوتا نہیں ہے وہ وہاں سے تیرے لیے لے کر آتا ہے۔ وہ ایل شیڈائے اور یہوہ یری خدا ہے۔ ہمیں ایسے خدا کے ساتھ جڑا گیا ہے۔ سو ہمیں اپنی روحانی بلاکجز کو دیکھنا ہے۔ وہ موقع کو دشمن ہے، وہ ہمارے موقعوں کو، ہماری اپرچونٹیز کو بند کرتا ہے اور ہمارے متوقع اخراجات کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خداوند میں آتے ہیں تو خدا ہمارے لیے اپرچونٹیز کو کریٹ کرتا ہے اور ہمارے اخراجات میں ہمیں سروائیو کرنا اور ان کو پورا کرنا کا وعدہ ہمارے لیے رکھتا ہے۔ آمین۔ اچھا، میں بھائی جاوید کے لیے کہہ رہا تھا میں خوش ہوں، یا باقی لوگوں کے لیے بھی جو آپ موجود ہیں یا نہیں آئے۔ میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا، شرک پور چرچ میں ہم اس بات کو شیئر کر رہے تھے کہ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم محنت کرتے رہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا، کوئی بھی یہاں سے مجھے بتائیں آپ نے ڈھیر محنت کی ہے اور آپ نے ارن کیا ہے، کیا آپ کے پاس وہ موجود ہے؟ بھائی جاوید، آپ انتھک محنت کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کچھ سیونگ موجود ہے؟ کس سن میں آپ نے شروع کیا محنت کرنا؟ 89 میں۔ میری پیدائش کے ٹھیک 10 سال بعد، جب میں 10 سال کا تھا تو انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور آج کون سا ایئر ہے؟ 2025۔ کتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں؟ 36 سال۔ تو اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں پلیز 36,000 مجھے دے دیں تو ہیں؟ نہیں ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ محنت آپ کی گارنٹی نہیں ہے،
لیکن عبادت آپ کو ایشور کرے گی آسمان کھلا ہے اور تیرے لیے سب ہو جائے گا. ہاللیلویا. میں کل کوٹیشن ایک اتنے گل کر رہا سا شرکپور, بڑے دھیان سے میری بات سنیے. کہنا ہے وصیحت لکھنے والا, ہیلو, جب وصیحت لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ ملکیت کے خانے میں اس کا نام نہیں ہے. جب آپ وصیت کی لکھی تھی, بھلا وصیت کی ہوتی ہے جب آپ زمین, نہیں وصیت ہوتی ہے جب آپ آخری سانس پر ہوتے ہیں, جب آپ مرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا جو بھی ہوتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں, اس کو وصیت بولتے ہیں نا, یہ وصیت ہوتی ہے. تو وصیت لکھنے, جب کوئی وصیت لکھے گا, آپ نے کروڑوں اربوں کی پراپرٹیز بنائی ہیں اور اب آپ وصیت لکھ رہے ہیں, آخری دم ہے, تو کیا آپ لکھیں گے کہ اس میں سے اتنے کروڑ میرے, یا اس میں سے اتنے ہزار میرے, وہ فلانا کمرہ میرا, میں نے آنا ہے؟ زیرو لکھیں گے آپ اپنے لیے, ایک چیز بھی آپ کے نام پہ نہیں ہوگی. تے اچے محل منارے تیرے ہورنا نے من لینے, باہر تینوں وچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آون گے. جن کے لیے آپ فکر کر رہے ہیں, یقین کیجئے ایگزیکٹ جتنا ٹیکنالوجی ہے موبائل نے ساڈے کول, پہلے ہوتا تھا 35-40 دن لگتے سی دکھ بھلان لگیا, ہن تے فورن ایک دن نہیں لگتا. ہم نے تو ایسی فیونرلز بھی دیکھے ہیں, ڈیڈ باڈی کے پاس ہی بڑے آرام سے ٹرے پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اس ایشورنس کی طرف بڑھنا ہے جو آسمان پر, جہاں نہ کیڑا نہ زنگ آپ کے مال کو خراب کرتا ہے. تو جتنی بھی محنت کر لیں گے ایک حد سے آگے نہیں آپ بڑھ سکتے. میرے سے لکھوا لیں, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. بھائی جاوید کی بات کر رہے ہیں, آپ میں سے اور بہت سے ایسی ایگزامپلز ہوں گی آپ کے پاس. آپ پوری محنت کر لیں لیکن آپ آگے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو جیب سے امیر ہونے سے پہلے, ہیلو, جیب سے امیر ہونے سے پہلے آپ کو ذہن سے امیر ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, میرے پاس جب پرانی کار تھی, آپ یقین کریں جب میں اس میں سے نکلتا تھا نا یا اس میں بیٹھتا تھا تو میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھتا تھا جیسے میں بڑی والی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں. جب میں گراج بنا رہا تھا تو میں جو بڑی گاڑی آ کے کھڑی ہوتی تھی نا, سامنے ڈاکٹر کی دکان ہے جو سب سے بڑی گاڑی آ کر کھڑی ہوتی تھی, تو میں انچز ٹیپ لے کر اس کی پیمائش کے لیے چلا جاتا تھا کہ گراج کا منہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ بڑی گاڑی اندر جائے, اتنی ہائٹ ہونی چاہیے کہ بڑی گاڑی اندر جائے. اور میں بعد میں نا اس بات کے اوپر حیران بھی ہو رہا, میں کیا لوگوں نے کہنا دا منصوبہ ہی ایس گڈی دا سی, ایسے لیے تو وڈیاں وڈیاں پیمائشاں کر رہا سی, لیکن نہیں تھا, یقین کیجئے نہیں تھا. لیکن رویہ تھا, ایٹیٹیوڈ تھا. اور وہ ایٹیٹیوڈ کیسے آتا ہے؟ وہ ایٹیٹیوڈ ایمان سے آتا ہے. ایمان کیا ہے؟ جب آپ خداوند میں کنفرمیشن کو حاصل کرتے ہیں, جب آپ خداوند میں ایک ہو جاتے ہیں, پیوست ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے انر کو بلڈ کرتا ہے اور وہ آپ کے رویے کو بنا دیتا ہے اور آپ کا ذہن امیر ہو جاتا ہے. پھر جیباں دے وچ کچھ ہووے نہ ہووے, نو پرابلم. میری گال سمجھ رہے ہو؟ تو آج اس کو پہلے لکھیں اپنے پاس, اپنے مائنڈ, بولیں اپنے لیے, خدا نے مجھے غریب رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, مجھے بہت محنت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. میں اپنا مستقبل
عبادت سے بناؤں گا. آمین. ایکسٹرا ٹائم جو آپ اپنی ارننگ کے لیے خرچ کر رہے ہیں پوری ایمانداری نہ, اگر تو لگ رہا ہے نا 4 گھنٹے دے پارٹ ٹائم جاب کر کے میں ارن کر لوں گا تو کچھ پیسے ایکسٹرا آئیں گے, وہ 4 گھنٹے آپ خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکیں پوری ایمانداری سے. وہ تو روندی نہیں بولنی. جیسے مالک کے سامنے آپ کھڑے ہیں نا, باس سامنے ہوتا ہے اور آپ پوری دیانتداری سے, وہ 4 گھنٹے پوری ایمانداری دیانتداری سے خدا کے حضور میں ماتھا ٹیکیں, حمد کریں, پرستش کریں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں خدا تیرے 8 گھنٹوں کو ڈبل نہ کر دے تو مجھے پکڑ لیجیے. محنتیں کرنے والے کچھ نہیں پاتے, خدا کی حمد کرنے والے سب کچھ گین کر لیتے ہیں. ہیلیلویا. آخری چیز نہیں, یعنی آخری نہیں, یعنی فاؤنڈیشن کے اندر آخری ہے, دا کی ٹو دا کنڈم, بادشاہی کی چابی یا کنجی. متی 18:18 کے اندر لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر. آپ کو پتا ہے یہ آج ہی میں نے تازہ آیت بائبل میں ڈالی ہے, آج ہی بائبل دے وچ آئی ہے, کل راتی خدا نے لکھ کے بھیجی. پہلے پتا ہے آپ کو یہ آیت سنی ہوئی ہے, کس نے سنی ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کے دوبارہ سن لو, کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, چابی ہے آسمان کو کھولنے اور آسمان کو بند کرنے کی. لیکن ہم اپنی پاکٹ میں رکھ کے تو بھولے ہوئے ہیں کہ میں, ہے نا, یعنی دروازہ لاک ہے اور چابی جیب میں ہے اور ہم ترلے ڈال رہے ہیں کوئی میرے لیے یہ دروازہ کھول سکتا ہے. ہم محنت کر رہے ہیں در پا کہ دروازہ کھول جائے کسی طریقے نہ. او بھائی جی متی 18:18 کی کہہ رہی ہے؟ آرڈر کر اسے, تیرے لیے کھلے گا اور تیرے لیے بند بھی ہوگا. آمین. اب ہم جا رہے ہیں اس کے بیسک حصے میں اور پریکٹیکلی ہم اس کو کریں گے, ساتھ میں ہم سیکھیں گے بھی. اور میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا 3 prayers that unlock your financial, لفظ بولنے جا رہا ہوں, فلو. بولیں مالی بہاؤ. سیلاب آتا دیکھا ہے, کتنی کوششیں ہوئی ہیں روکنے کی, رکا؟ پھر بولیے گا میں علی بحالی کے سیلاب کو اپنی زندگی کے لیے بہتا ہوا جاری کرتا ہوں. آمین. بولا یہ کہ ریسیو کیا ہے, تو یہ سیلاب آپ کی زندگیوں کے اندر یوں جاری ہو جائے گا. ہیلیلویا. اچھا, جب میں دعا کہہ رہا ہوں تو یہ عام دعائیں نہیں ہیں, 3 پریئرز ہیں, عام نہیں ہیں, یہ پروفیٹک ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کی زندگیوں, آپ کے رشتوں, آپ کی ضرورتوں, آپ کے مستقبل کے لیے ہیں. اور میں آپ کو بولنے جا رہا ہوں لفظ, دروازے بھلے زنگ آلود کیوں نہیں ہیں, تالے بھلے سالوں اور صدیوں سے کھلے نہیں ہیں اور زنگ آلود ہیں, یہ دعائیں ان تالوں کو کھول دیں گی اور دروازے کھل جائیں گے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہ کوئی فارمولا نہیں ہے, یہ بھید ہے خدا کے کلام میں, یہ مکاشفہ ہے جو خدا کے تخت سے آپ لوگوں کے لیے جاری ہوا ہے, اور فقط ایمان کی کہانی ہے, اور ریسیو کرنے والے, قبول کرنے والے اس کا تجربہ کریں گے. آمین. مثال 26:2,
جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، ایز سمبل یا ایگزامپل یوز کیا گیا، جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، آگے کیا لکھا مل کر پڑھیں، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ شعوری اور لاشعوری طور پر، کانشیسلی اور انکانشیسلی ہم لعنت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دھکا لگا کر دروازے کو کھولنا چاہ رہے ہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری محنت دھکے ہیں۔ ادھروں تھوڑا جا گیا، چلو ایک دھکا لگے گا، تھوڑا جگہ نکلیں گے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس سے بڑا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرس ہے۔ تو ہمیں، میں بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف بڑھ رہا ہوں، کہتا ہے لعنت جو ہے یہ بے محل، جیسے پرندے اڑتے رہتے ہیں نا، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، یہ ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے اور ہمارے اوپر اڑتی رہتی ہے اور ہمیں کرتی رہتی ہے۔ اور ابھی ہم نے سیکھا کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے کھولنے اور بند کرنے کی، لیکن آپ یقین کریے آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے اور آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ ریزن یہ ہے، وی آر انڈر کرس۔ جب تک خدا کے حضور ہم کنیکشن ڈیولپ نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا، اور کنیکشن ڈیولپ ہوگا توبہ کرنے سے۔ ہمیں خدا کے ساتھ جڑنا ہوگا اپنی توبہ کے وسیلہ سے، اور توبہ کے وسیلہ سے ہم دعوے دار ہو جائیں گے خدا کے اس رائٹس کا، ان پرومسز کا جو خدا نے ہماری زندگی کے اندر رکھے ہیں۔ توبہ کیوں کرنی ہے؟ ان چیزوں کے لیے جن کے اوپر ہم اپنے ایمان پہ کمپرومائزز کر رہے ہیں۔ ٹائم میرے پاس بہت شارٹ ہے کہ میں کسی اور بات کو بیچ میں ایڈ کروں، لیکن اس کے اوپر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ کیلکولیشن میں ویسے شیئر کر دوں گا گروپ میں، لیکن کل ہم اس کے اوپر بڑا ان ڈیٹیل بات کر رہے تھے۔ ایک سال میں 52 ہفتے ہیں ارون بھائی، 52 ہفتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم پورے 52 ہفتوں کو دیکھیں تو ہم صرف سال کے 365 دنوں میں 52 اتوار خدا کے حضور میں آتے ہیں، 52 دن۔ اور 52 دنوں میں کتنے گھنٹے ہم نے خدا کو دینے ہیں؟ 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے۔ اور ہم نے اس کی اوور آل کیلکولیشنز نکالی تھیں، 365 دنوں میں اگر ہم 3 گھنٹے ہر اتوار خدا کو دیں، 365 دنوں میں ہر اتوار 3 گھنٹے خدا کو دیں، تو پتہ کتنے ہم نے دن خدا کو، ٹوٹل دن ہم نے خدا کو دیے 6.5 دن۔ امیجن اٹ۔ ہاں جی باجی، کنے دن؟ اسی صرف 6 دن تے ایک ادھا دن خدا دے حضور آئے ہیں تے اسی کہنے ہیں خدا برکت دے، 2 گھنٹے جا کے اسی برکت دے دعوے دا، توبہ کریں اور رجوع لائیں تاکہ آپ کے لیے بحالی کے دن آ جائیں۔ آمین۔ پال یونگے کہتے ہیں میری کلیسیا، اب دھیان سے بات سنیے، روزہ رکھ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل غربت اور محتاجی کے اندر تھی۔ روزہ رکھ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، لیکن مسلسل محتاجی کے اندر تھی۔ تو ایک دن روح القدس نے مجھے کہا، بیٹے ان کے حالات نہیں بدلیں گے، یہ رہائی نہیں پائیں گے۔ تو پال یونگے کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں خداوند؟ تو مجھے آنسر ملا، کیونکہ یہ لعنت کے نیچے ہے۔ میں نے پوچھا کون سی لعنت ہے؟ پاک روح نے کہا
नाफरमानी, लालच, बदकारी, ये लानत है। अब बदकारी किसे कहते हैं या हरामकारी किसे कहते हैं? हमें यूं फील होता है ना, लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इससे पिछली अगर आयत को आप देखेंगे 18वीं आयत है आई थिंक सो, तो अगर आप वहां पर जाएंगे पहले क्रंथियों के अंदर, तो वहां पर वो कहता है हरामकारी से भागो। हरामकारी क्या होती है? हमें लगता है हरामकारी वो है जो हम बदन के अंदर ज़ना करते हैं या गलत कारी करते हैं। हराम वो है जो खुदा की नजर में गलत काम है, वो हराम है, और कारी काम को कहते हैं। तो हर वो काम जो खुदा की नजर में गलत है, जब हम अपने बदन से करते हैं, वो हराम कारी है। और वो कहता है तुम अपने नहीं, हेलो, तुम, ये बदन तेरा नहीं, आप इसके मालिक नहीं हैं, इसके मुख्तार हैं। आपको वक्ती तौर पर दिया गया, इसको यूटिलाइज करें और अपनी असाइनमेंट्स को पूरा करें, लेकिन आप इसकी फिक्र में पड़ गए और इसमें से गलत काम नाफरमा। जब हम खुदा की मर्जी के खिलाफ मूव करते हैं, वो नाफरमानी। नाफरमानी की डेफिनेशन क्या है? खुदा की मर्जी के खिलाफ जो कुछ भी किया जाता है वो बारिश हो रही, मौसम अच्छा है, तो चलो पूरा हफ्ता काम किया, अजदा देनी तो सोना है। ओ भाई टोटल कितने घंटे बनते हैं, जरा कैलकुलेशन भी तो कर ले, है ना। मलाकी 3:9, मलाकी 3:9, बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। मैं दैयकी की तरफ नहीं जा रहा, प्लीज। तुम अपने तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे, पढ़ो लफ्ज क्या है, तुम मेरे बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरिफ। फिर पढ़ो कि लिखा है, तुम अपने मेरे मुनहरिफ रहे हो। आगे की लिखा है, और उनको नहीं माना। अब आगे चल के 9वीं आयत पे आ जा। बस तुम लानत के नीचे हो, और ये लानतें वो जंग बन गई हैं जिन्होंने तुम्हारी शादमानी के तालों को खुलने नहीं दिया। और ये तुमने नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने भी यही किया था। हाँ जी, समझ आ रही कहानी दी? आगे क्या लिखा है? तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। आगे बड़ा क्लासिकल सा सेंटेंस है, कहता है तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ। तुसी ड्यूटी ते टाइम ते जाया करो तो मैं ਤੁਹਾਡਾ काम कर दांगा। तुम 2-2 3-3 नौकरियां करो तो मैं करी जावांगा अपना काम। हेलो, तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ। आगे की लिखा है, जरा पढ़ के सुनाओ मैनू। और लेकिन तुम कहते हो, एडे भोले, पता ही नहीं असी की कीता। खुदा दा शुक्र है मैं गुनाह नहीं करता।
اگر تو خدا کے آئین کو نہیں مان رہا تو گناہ کے اندر ہے اور لعنت نے تجھے گھیر رکھا ہے. آسمان نہیں کھلے گا. کہتے اور تم کہتے ہو, لیکن تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع ہو. 8ویں آیت کی لکھا تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھ کو ٹھگا. دے یکی اور ہدیہ میں. دے یکی اور میں 10% پیسے کی بات نہیں آج کرنے جا رہا. دے یکی اور دے یکی کیا ہے؟ 10واں حصہ. اس کا یہاں پر ایکچولی خدا یہ تو کہہ رہا ہے 10واں حصہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. آگے اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو وہ کہتا ہے پتینے اور سونف اور ان چیزوں پہ تو آپ دیتے ہو. جب دے یکی اور ہدیہ کی بات ہو رہی ہے تو پورے دل سے خداوند کے تابع ہونا. یہ جو روڈ کے اوپر انہوں نے بائک کے لیے ساتھ میں بنائی تھی کلوز پر روڈ کے اوپر سائڈ, کس نے دیکھی ہے اور کس نے ہمیشہ اس کے اندر بائک چلائی ہے؟ کبھی کبھی چلا لیتے ہیں, کبھی کبھی باہر بھی چلے جاتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں چلائی, جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ, میں اس کے ساتھ جاتا ہوں. ہاں اچھا, میری پوری حد المقدور کوشش رہی جس دن تک وہ رہی کہ میں اس کے اندر چلاؤں. اور ایک دن میرے دماغ میں پتہ کیا بات آ گئی, میرے ذہن میں آ رہا کہ یار میں اس کے اندر بالکل چلاتا ہوں. مجھے آنسر کرنا آپ لوگوں نے. لیکن جس دن میں کبھی بائی چانس اس میں سے باہر نکلا اور آگے مجھے کوئی وارڈن مل گیا تو کیا میں اس کو جسٹیفائی کر سکوں گا کہ یار میں روز وہ اندر چلانا, آج غلطی نہ میں باہر آیا تو میں چھڑ دے؟ وہ چھوڑے گا؟ نافرمانی اور فرما برداری کو سمجھ پائیں, آئین کو ماننا, حکم کو ماننا اور نہ ماننا سمجھیں آپ. سو نافرمانی اور فرما برداری کتنی ہوگی؟ 1 کے ساتھ 2 0, 100%. اس کا حکم ماننا کتنا ہوگا؟ 100%. اس میں رہنا کتنا ہوگا؟ وقت دینا کتنا ہوگا؟ بول سکتے ہیں آپ 100%. پہ وقت رہنا کتنا ہے؟ اگر کوئی ایک حصہ بھی نہیں ہوگا تو وہ خراب ہو جائے گا. آپ دشمن, آپ کی زندگی میں دشمن اس لیے جگہ ڈھونڈ لیتا ہے. ہیلو, جب دھیان نہ سننا, جب آپ نافرمانی کرتے ہیں یعنی اللیگل کے اندر جاتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایکچولی. ہم اکثر منع کرتے ہیں, جس کسی کو بھی میں دیکھ لوں نا, اگر کسی نے کوئی ایسی شرٹ پہنی ہے, اوپر کوئی اسٹیچو ہے اور یا کوئی اسکل بنا ہوا ہے, یا یہ ریئل ہے, آپ کی چیزیں, آپ موویز ایسی دیکھ رہے ہیں, آپ ایسے گانے سن رہے ہیں, وہ آپ کی زندگی میں دشمن کے لیے دروازے کھول دیتی ہے اور وہ اندر انوالو ہو جاتا ہے. جب آپ اللیگل کرتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ آپ کی پوری زندگی کو اللیگل بنا دیتا ہے, نافرمان بنا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ 99 فرما برداریاں کریں, ایک کے اندر چوک جائیں گے, کام خراب ہو جائے گا. 100% کے اندر جانا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے, پہلی بات جو میں نے کہی تھی وہ ہے, ہاں جی یاد بھول گیا, توبہ. کیا ہے؟ زبور 139 اس کی 23ویں آیت کہتی ہے, اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان. 139:23 مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. آج فرسٹ ہمیں اس بات کو چیک کرنا ہے کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. پاکروں کو کہیں مجھے جانچ اور مجھے پرکھ. ہاں جی, اب تیار ہیں آپ؟
جو 3 پریئرز ہیں، ہمیں 3 دعاؤں کے اندر جانا ہے اور وہ آپ کے بریک تھرو کو جاری کریں گے. جڑا ابا جی تے دادا جی دی وجہ تو کام خراب ہے، وہ بھی اسی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے اپنی لائف واسطے. وہ لعنتیں وہاں کی، بس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین کو نہیں مانا. تو ہن اسی جا کے اپنے دادا جی نوں تو پھڑ نہیں سکتے، لیکن میں ذمہ داری لوں گا اور میں اس کو کلیئر کروں گا. اور وہ کیا طریقہ ہوگا؟ ہاں جی، توبہ چنگی طرح تو دے میری کر صفائی. آمین. بریک تھرو چاہیے، فائنینشیل بریک تھرو چاہیے. کنے 3-4 لوگوں چاہیے، وہ باقیاں نے قرضے تھلے ہی رہنا ہے. کس کس کو قرض پسند ہے؟ ادھار پسند ہے؟ کسی کو؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آنسر کیوں نہیں کرتے؟ میں کب سے بول رہا ہوں، گا رہا ہوں، تو جب میں بولن ڈیا تو تانوں کی ہوندا بولن لگیا؟ کنوں بھوک لگ گئی؟ اوکے، پھر پلیز تھوڑا سا وقت میرے ساتھ دیں اور ہم اس کو پریکٹیکل وے میں کچھ کریں گے. ہاں اوکے، تو سیم آپ اوپر آ جائیں پلیز میرے ساتھ. فرسٹ پریئر کے اندر ہم جائیں گے اور وہ پریئر ہے کنفیشن پریئر. ہم مانیں گے کہ میں غلط ہاں، میرے سے نافرمانی ہوئی ہے، میں نے تیرے آئین کو نہیں مانا، لیکن میں اب ملاؤن رہنا نہیں چاہتا. آمین. میں اس لعنت کو اپنی زندگی سے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آپ کے پاس لفظ ہیں، اتھارٹی ہے، لیکن یہ لفظ، یہ لفظ قدرت اس دن لے کر آئیں گے جب آپ معاف ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تیار ہیں؟ دیکھا، میں ہدایت بھائی تانوں نہیں، میں کسی اور نوں ویکھ رہا، انہوں پتہ لگ گیا کی ہوا. جب آپ گم ہوں گے نا دوسروں کو دیکھنے میں تو میری بات نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو، اور آپ وہی ایک سینٹینس مس کر جاتے ہیں. بی اٹینٹیو، بی الرٹ. چلو انج کر لینے سے. آمین. دعا کریں گے؟ تیار ہیں؟ آئیے میرے ساتھ. چنگی طرح تو اپنے دادا جی دی بھی ذمہ داری اسی لیں گے اور اپنے باپ کی بھی ذمہ داری ہم لیں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ خدا ہماری زندگی میں فائنینشیل بریک تھرو لے کر آنا چاہ رہا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ تجھے اپنی کرسی چھوڑ کر وہیں پر گھٹنے ٹیکنے ہیں، یا تجھے کھڑے ہونا ہے، اپنا ہاتھ اٹھانا ہے، میں نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں دوں گا، لیکن جو آپ کے اندر آئے اس کو ریسیو کیجئے گا. لیکن آئیں ایک لمحے کے لیے آنکھیں ضرور بند کریں اور سب کہیں گے چنگی طرح تو میری کر صفائی، چنگی طرح تو دے میری کر صفائی، منو کر تو پاک سا، بخش دے سب بریائی، منو کر تو پاک سا، بخش دے سب بریائی. فصل نہ ہے
فضل نال بخش گناہ سب میرے مانگو فضل رحم کر تو ہے اتے میرے فضل نال رب. آئے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں. او رب 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 رستوریا رب لارا. اسے کہے خداوند میری نافرمانی کا گناہ مجھے معاف کر اور یہ لعنت مجھ سے دور کر دے. اپنے آپ کو فری کریں فرام کرسز. وہ آباء و اجداد سے جو ہم پر راج کر رہی ہیں آج یسوع کے نام سے وہ کرسز بریک ہو جائیں. ہم نے اس کو ٹھگا ہے, ہم 100% سے کم رہے ہیں, ہم نے اس کو ٹھگا ہے. آئیے اسے کہیں خداوند مجھے معاف کر دے, خداوند مجھے معاف کر, میں توبہ کرتی ہوں, میں توبہ. عزیزو یہ توبہ ایک سنگل ٹائم کا کام نہیں ہے, ہمیں ہر لمحے اپنے آپ کو پرکھنا ہے, چیک کرنا ہے, اور جہاں جہاں ایررز آئے ہیں, جہاں جہاں لوپس ہیں رکھنے ہیں, ہمیں انہیں بند کرنے کی طرف بڑھنا ہے تاکہ ہم پاک ہو جائیں. اگر تو دعا نہیں کرے گا, اگر اس لمحے کو آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے, بریک تھروز رہ جائیں گے. آئیے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھ دیں اور اسے کہیں مجھے اس گناہ سے آزاد کر, لالچ کے گناہ سے آزاد کر. اپنے دل کو چیک کیجئے, کیا آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے, غصہ ہے؟ اگر ہے اسے کہ خداوند میرے دل کو پاک کر, اس کو دھو اور صاف کر دے. اوری بیری اربا چنگی طرح تو دے, میری کر صفائی چنگی طرح تو دے. وہ کہتا ہے کیوں جو سب بھلائی اپنی میں من لیندہ, میرا جو گناہ ہے اگے رہندہ, فضل نال رب رسا. آپ میرے پیچھے دعا کر سکتے ہیں. جتنے دل سے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں دینے کے لیے تیار ہیں, آپ میرے پیچھے دہرائیے گا, کہیے گا خداوند, آواز سے بولیے پلیز, خداوند میں تیرے حضور اپنے آپ کو رکھتا ہوں. میں اپنے آباء و اجداد کے گناہ کو بھی مانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرے باطن میں بہت سے گناہ چھپے ہیں. میں نے اپنے ماضی میں نافرمانی کی ہے, لالچ کیا ہے, تجھے رنجیدہ کیا ہے. میں اپنے لیے زندگی گزارتا رہا ہوں, میں تیرے آئین سے منحرف رہا ہوں, میں نے حرام کاریاں کی ہیں, میں اپنے بدن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہوں, اور میں نے آج جانا ہے کہ میں لعنت کے نیچے ہوں. اب میں تیرے بیٹے یسوع کے خون کو مانگتا ہوں, وہ آئے اور میری لعنتوں کو مجھ سے دھو دے, مجھے پاک کر, میرے اندر پاک دل رکھ دے, میرے آباء و اجداد کا گناہ معاف کر دے. وہ لعنتیں میرے اوپر سے چلی جائیں, میری اتھارٹی کے اوپر سے لعنت ختم ہو جائے, میرے لفظوں کے اوپر سے لعنت ختم ہو جائے. میں جو کچھ بولوں وہ قدرت کے ساتھ ہو. اور آج میں تیرے حضور میں
آسمان کو کھولنے والا اور بند کرنے والا ہو جاؤں. میں اپنی اتھارٹی کو واپس لیتا ہوں. وہ قدرت، وہ زور جو تو نے مجھے دیا ہے، میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں اور اس میں بولتا ہوں آسمان میرے لیے کھل جائے، وہ زنگلود تالے یسوع کے نام سے ٹوٹیں اور دروازے کھل جائیں. ہاللیلویا، یسوع کے نام میں. آمین آمین آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. بیٹھیے گا. سو ہمیں اس کرس کو اور اس نافرمانی کو اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ریموو کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور میں کلیئر ہو جائیں. آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کو گھر جا کر پڑھیے گا. یسایہ پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے تلوے سے لے کر چاندی، یعنی پاؤں سے سر تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نام کیے گئے. اس لیے میرے عزیزو خوشخبری ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری لعنتیں ہم سے ختم ہوئی ہیں. سو نمبر 1 پہلی پریئر کیا ہے؟ ہمیں اپنی لعنتوں کو ریموو کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے خدا کے حضور میں آنا ہے. نمبر 2 دوسری the prayer of binding and losing، کھولنے اور باندھنے کی دعا. سو اس کے لیے لفظ بولیے گا میرے پیچھے، ٹیک چارج. زور سے بولیں، ٹیک چارج، یعنی ذمہ داری سنبھالنا. آج ہمیں اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے. جو بھی ہم نے اعلان کیا ہے وہ ہمیں اب اس کو ہولڈ کر لینا. ہیلو، آج سے آپ کے معاملات کا انچارج آپ کا دشمن نہیں ہے. ایک آمین آیا میرے پاس. آج سے آپ کے مالی معاملات، آپ کی صحت اور آپ کی فیملی کا انچارج، کنٹرول آپ کے دشمن کے پاس نہیں ہے. آج سے میری مالیات، میرے گھرانے اور میری صحت میرے اختیار میں ہے اور میں اسے کھولنے اور بند کرنے کا اختیار رکھتا ہوں جو یسوع مسیح میں مجھے ملا ہے. آمین. اور یہ اوپن ہیونز میں ہمیں لے جائے گا. ہاللیلویا. دوسرا مکاشفہ، دوسرا بھید جو ہمیں سننا ہے، متی کی انجیل 18 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت. متی 18 19 20، ٹھیک ہے رہنے دیں. وہاں پر لکھا ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں، متی 18 19 20، میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں دو شخص، کتنے؟ 2 شخص کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں گے اتفاق کریں گے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا. 20 منٹ، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں. ہاں جی، آمین. غور سے میری بات کو سنیے گا. جب آپ 2 مل جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں، خدا کے وہ اینجلز جو ریلیز کرنے والے ہیں وہ ان دعاؤں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے آسمان سے برکتوں کو ریلیز کرتے ہیں. آپ کے چوگرد 2 طرح کے فرشتوں کی افواج موجود ہیں. ایک تاریکی کے فرشتے ہیں اور ایک خدا کے فرشتے ہیں. لیکن جب آپ زمین پر 2 متفق ہوتے ہیں، آپ ان اینجلز کو الاؤ کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کے اندر اپنے کام کو شروع کر دیتے ہیں. اس لیے پریئر پارٹنرز امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی انفرادی پریئرز امپورٹنٹ ہیں، لیکن آپ کو دعا کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے. ہیلو، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو ینگ ہیں اور ان میرڈ ہیں، آپ کے پاس آپ کا
لائف پارٹنر نہیں ہے, بیوی یا شوہر نہیں ہے, آپ اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کریں پریئرز کے لیے, اور آپ ان کو کھولیں اور بند کریں, پریکٹس کریں. امپورٹنٹ تھنگ, جتنے کپلز یہاں پر بیٹھے ہیں, میرے پاس کل بھی ایک بہن آئی اور وہ ایک ہی بات مجھے کہہ رہی, میرے لیے دعا کریں, میری فلاں فلاں مسئلہ ہے, دعا کر دیں. اور ساتھ ہی اس نے کہا اور مجھے پانی بھی تھوڑا سا, پہلے وہ بولنے لگی تھی دم کر دیں, پھر وہ کہتی پانی بھی تھوڑا سا دعا کر دیں تاکہ وہ میں تھوڑا تھوڑا پیتی رہوں گی اور پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی. میں نے کہا بہن بات سن, میں اینو انج نہ کر لی آپ کہ میں دعا کر دینا تے تو ایمان رکھ لے تے تو گھر جا کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد شکر گزاری کر دی رہی کہ خدا ان تیرا شکر تو مینوں ٹھیک کرتا. کہندی چلو ٹھیک ہے انج کر لینے. میں کہا بڑی چھیتی مان گئی. اوکے, اس کے بعد میں نے اس کے لیے دعا کر دی. کہتی ہے آپ نا میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دیں, اور آپ نا تھوڑا سا پانی بھی. میں کہتا مطلب ہے تو رہنا پانی تے ہی ہے. کہندی نہیں نہیں, میرا مطلب ہے میں انہوں تھوڑا تھوڑا پیاندی رہاں گی نا. تے وہ میرے شوہر کے لیے بھی وہ میں اس کو بھی تھوڑا تھوڑا دیتی رہوں گی. میں کہا لیا بھین پانی لے یا پھر جی تیرا وہ تے ٹکیا دماغ تے میں لیا پانی لیا, میں دعا کر دینا. پھر وہ اس کا بیٹا ایک پانی کی بوٹل لے کر آیا, چھوٹی بوٹل تھی ڈسپوزیبل, تو اس میں پانی بھر کے لے کر آیا. اور جب پانی لے کر آیا تو اس کا ایک اور جملہ مجھے بڑا حیران کن, کہندی ٹھنڈا جے. میں کہا ہے کی تو میں کہا باجی کوئی گل دعا ٹھنڈے تے بھی ہو جاندی. میں نے کہا پھر بھی میں آپ کو صلاح دوں گا, پانی کے لیے دعا میں نے کر دی ہے, پانی پر ایمان نہیں ہے. کہتی میرا بیٹے یہ میں کہا پانی نہ نہیں ہونا, جدو ستا ہوئے وہ دیتے ہاتھ رکھ کے دعا کریا کر, سب کچھ بدل جائے گا. تو جتنے کپلز بیٹھے ہیں, اگر آپ متفق ہو جائیں گے اور آپ اس فارمولے کو جو یہاں پر متی 18-19 میں ہم پڑھ رہے ہیں, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو جائیں گے اور جو کچھ تم کہو گے میں وہ تمہارے لیے کر دوں گا. اگر آپ دونوں مل کر دعا کرنا شروع کرو گے, میں آپ کو آج گارنٹی دیتا ہوں آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا, وہ بند نہیں رہ سکتا. اور اگر آپ اس میں اپنے بچوں کو شامل کر لیں گے, یقین کیجئے وہ کھل جائے گا, وہ بند نہیں رہ سکتا. کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں خدا کے فرشتے آتے ہیں اور خدا کے فرشتے آسمانوں کو کھول دیتے ہیں اور آپ کی برکت آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے.